बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौहर अहमद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले अच्छी खबर शामिल करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया गया है। सऊदी हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में $3 अरब मुंतकिल कर दिए। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक इस मुंतकली का फौरी फ़ायदा वाजिबुल अदा रकूम की हर वक्त अदायगी में होगा। जी हाँ, बिल्कुल बर वक्त अदायगी की जा सकेगी वाजिबुल अदा रकूम की। पाकिस्तान के लिए बड़ा रिलीफ सामने आया है। सऊदी हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में $3 अरब मुंतकिल कर दिए हैं। इकराम होती से इस बारे में जानते हैं। इकराम, बताएगा किस कदर रिलीफ का बायस बनेंगे ये जो फंडिंग की गई है सऊदी अरब की जानिब से? पाकिस्तान को चार ही मुश्किलात हैं। एक तो जो कर्जा है वो डॉलर में बहुत बढ़ गया है, उसका सूद जो है वो भी अदा नहीं हो पा रहा। दूसरा, इंपोर्ट करना होता है और इंपोर्ट के लिए डॉलर की जरूरत होती है। और तीसरा ये है कि जो एक्सपोर्ट करना होता है उसके लिए मार्केट में जरूरत होती है। और चौथा ये है कि जो कर्जों का अंबार है उसकी वजह से दूसरे कर्जे मिल नहीं रहे। ये चारों का हल यही है कि पाकिस्तान को $1 अरब, $2 अरब, $3 अरब के इंजेक्शन लगते रहे। चाहे वो रकम पाकिस्तान खर्च कर सकता हो या ना कर सकता हो, लेकिन उससे बैरूनी सरमायाकारी बढ़ सकती है। और जो कर्ज देने वाले हैं उनको पता है कि नोशनल मनी जो है पाकिस्तान के पास है और स्टेट बैंक के पास ऐसे डिपॉजिट हैं कि वो इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकता है। तो लिहाजा पाकिस्तान के जो जितने भी इन्वेस्टर हैं अंदरूनी या बैरूनी, उनको एक हौसला मिलेगा। दूसरा ये कि डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आ जाएगी। अब ये होगा कि 170 और 175 के ब्रैकेट में डॉलर कम से कम 1 साल रहने के तखमीना है। अगर कोई इमरजेंसी ऐसी हो गई कि पाकिस्तान को मजीद डॉलर शॉर्टेज हो गई तो उससे शायद थोड़ा बहुत डॉलर बढ़ जाए, लेकिन ये 170 और 175 के पेटे में रहेगा, जिससे बर्मिंघम की पैगाम इस्लाम मस्जिद में महफिल मिलाद मुनक्किद की गई, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के अफराद ने भरपूर शिरकत करके नौजवान नस्ल को सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत और उनके हालात ज़िंदगी के बारे में आगाही दी। उलमा कराम ने शरका को मसाजिद के साथ जोड़े रहने की तलकीन की ताकि हमारी आने वाली नस्लें दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम रह सकें। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। माह रबीउल अव्वल के आगाज़ से ही बरतानिया के तमाम शहरों में कायम मसाजिद में महफिल मिलाद का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो पूरा माह जारी रहता है। तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर अपने कल्चर के मुताबिक खुशियाँ मनाते और गुलहाय अकीदत पेश करने के साथ साथ नौजवान नस्ल को दीन मोहम्मदी से रोशनास भी करते हैं। इस मौके पर उलमा कराम ने खिताब करते हुए कहा कि सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का इस कायनात में कोई भी इनकारी हुआ है और ना ही होगा। सारी तवानाइयां इस बात पर लगा देना जिसका कोई गैर मुस्लिम भी मुनकिर नहीं, समझ से बाला बात है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया उसका मानना दीन है, जो दिया उस पर अमल करना दीन है। इस मौके पर ख्वाजा सुलेमान मोहम्मद गालिब और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मुसलमानों के नाम ये है कि वो अपना ताल्लुक अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ाना की बुनियाद पर कायम रखें, अपने जिस्मों को अमाल हसना से सजाएं और मसाजिद को आबाद करें। खुदा क्या है, ये इंसान क्या है, दुनिया किसको कहते हैं, रसूल मोहतरम ने हर हकीकत हमको समझाई। चमन में आमदे खैरुल वरा की जब खबर पाई, पे ताज़ीम खुशबू फूल से बाहर निकल आई। ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि अल्लाह के इस दीन को जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों तक पहुँचाया, इस तरह हम भी पहुँचाएँ। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हमारा सीरत व किरदार जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। आप सल्लम का जो पैगाम है वो सारी दुनिया के लिए है, इसलिए कि आप सल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। आप सल्लम इसलिए सिर्फ नहीं आए कि आप सल्लम सिर्फ अरब के लोगों को रोशनी दिखाएं। आप सल्लम ने अजमियों को, अरबियों को, कालों को, गोरों को, हर एक को आप सल्लम ने ये पैगाम दिया और ये पैगाम हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम दुनिया तक पहुँचे। उनका मजीद कहना था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल हराम की पहचान करवाई, हमें पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाया। उनका मिलाद हमारे लिए तजदीद अहद है कि हम उनके बताए हुए दीन को सही इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनाएं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
پاک حیدری ایسوسی ایشن فرینکفرٹ کی جانب سے مسجد فاطمۃ الزہرا میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محفل صادقین کا اہتمام کیا گیا، جس میں علامہ اسد اللہ اکبری نے روپرور خطاب کیا، جبکہ منہاج القرآن اور پاک درس الاسلام کے علماء نے خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات اصغر مرزا کی اس رپورٹ میں۔ مسجد فاطمۃ الزہرا فرینکفرٹ میں پاک حیدری ایسوسی ایشن کی جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محفل صادقین کا اہتمام کیا گیا، جس میں قرب و جوار سے پاکستانی کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی۔ نماز مغربین کے بعد جشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ مقامی نعت خواں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے بادشاہ ارے گج کلاؤ، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے۔ محفل میں ننھی بچیاں نفیسہ شہزاد اور ادینہ وکاس نے مشہور و معروف کلام جانم فدائے حیدری یا علی پڑھ کر حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ علامہ اسد اللہ اکبری نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ محفل نورانی ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خود نورانیت کا سبب ہے۔ انا ارسلناک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ بچے بھی سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، بہت سارے حضرات یہاں موجود ہیں، سب کو یہ آیت حفظ ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، اگر بھیجا ہے تو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس موقع پر درود و سلام کے جھرمٹ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن صادقین کا کیک بھی کاٹا گیا اور دعا کی گئی۔ اصغر مرزا، 92 نیوز، فرینکفرٹ، جرمنی۔ ماہر تعلیم اور فرابل گروپ آف ایجوکیشن کے CEO عبدالحمید خان نے کہا ہے کہ برطانیہ میں طلبہ کے تعلیمی نقصان کے اثرات کئی سالوں تک رہ سکتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کا تعلیمی خسارہ پورا کرنے کے لیے انہیں گھر پر زیادہ سے زیادہ پڑھائیں۔ بیورو چیف UK غلام حسین آوان سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے 2 سال میں پینڈیمک کی وجہ سے بچوں کی تعلیم بہت زیادہ متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے جب اب یہ پینڈیمک ختم ہوئی اور بچے دوبارہ اسکول میں آئے، ان میں 2-3 جو میجر مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے جب سکول سٹارٹ کیا تو ان کی وہ روٹین نہیں تھی۔ ہم پیرنٹس کو یہ کہیں گے ایک تو بچے کو جتنا ہو سکے سکول میں ریگولر رکھیں، اور دوسرا ان کی پڑھائی پہ خاص توجہ دیں، ان کو ایکسٹرا لیسن میں بھیجیں جو ان کی تعلیم مسنگ ہے۔ کوشش کریں کہ جو پچھلا ان کا مسنگ ایجوکیشن ہے اس کو کوپ کریں اور کم بچوں کو اپنے لیول پہ لے آئیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ دوبارہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو ان کا لیول ایٹ لیسٹ اتنا ہو کہ وہ گھر بیٹھ کے خود بھی پڑھ سکیں یا کچھ تھوڑا بہت پش اپ آن لائن سے بھی ان کو مل سکے۔ برمنگھم میں برٹش کشمیریوں نے آزاد کشمیر کا یوم تاسیس انتہائی جوش و جذبے سے منایا۔ یونین آف کشمیری ڈائسپورا نے اس دن کو برمنگھم میں ایک منفرد انداز سے منایا۔ یوم تاسیس کی ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کشمیری رہنما اور یونین کے اراکین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات راجہ خاور کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ بھر کی طرح برمنگھم میں بھی برٹش کشمیریوں نے آزاد کشمیر کے یوم تاسیس کو انتہائی جوش و جذبے سے منایا۔ 24 اکتوبر 1947 کے تاریخی دن کشمیری عوام نے ڈوگرا راج سے ریاست کے ایک حصے کو آزاد کروا کر اپنی حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ ہر سال آزاد کشمیر سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری اس عہد ساز دن کو یوم تاسیس منا کر تجدید عہد کرتے ہیں کہ ریاست کے باقی حصے کو بھارتی مظالم سے نجات دلوائیں گے۔ یونین آف کشمیری ڈائسپورا نے اس دن کو برمنگھم
برمنگم میں ایک منفرد انداز سے منایا۔ یوم تاسیس کی ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں کشمیری رہنماؤں اور یونین کے اراکین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے تجدید کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ سال برٹش کشمیری آزاد کشمیر کا یوم تاسیس بھارتی سفارت خانے کے سامنے منائیں گے۔ اس موقع پر جہاں کشمیر کے ملی ترانے پیش کیے گئے وہیں آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ ایک شہید وفا جان سارے وطن جس میں نازاں رہے گی عروس چمن، تیرا کشمیر ہے یہ میرا کشمیر ہے، تیرا کشمیر ہے یہ میرا کشمیر ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یونین آف کشمیری ڈائسپورا کے رہنماؤں راجہ حق نواز جانباز، خواجہ حسن، چودھری حنیف اور دیگر نے کہا کہ ہمارے اسلاف نے آج کے تاریخ ساز دن ڈوگرا مظالم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ آج کشمیریوں کا 74 یوم تاسیس ہے اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ یونین آف برٹش کشمیری ڈائسپورا نے پہلی بار اس پروگرام کو آرگنائز کر کے تمام کشمیریوں کو میسج دیا ہے کہ ہم تمام کشمیریوں کو اپنا یوم تاسیس یاد رکھنا چاہیے۔ آج کے بعد ہر سال 24 اکتوبر کو اوورسیز کشمیری انشاءاللہ یوم تاسیس جوش و خروش سے منایا کریں گے۔ ہم نے یوم تاسیس منایا ہے، آج آزاد کشمیر کو آزاد ہوئے 74 سال ہو گئے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم ایک آزاد خطے میں رہتے ہیں۔ انشاءاللہ جس طرح آج ہم نے یوم تاسیس کشمیر کے حوالے سے بنایا ہے، جس طرح ہم ہر سال 14 اگست کی تقریب میں حصہ لیتے ہیں، اسی طرح ہم 24 اکتوبر بنایا کریں گے۔ 47 میں ہمارے آباء و اجداد نے اپنے ماحول، اپنے حالات کے مطابق اور اپنی اس وقت کے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنی وزڈم کو استعمال کیا اور آزاد کشمیر کا خطہ اپنے بل بوتے پر آزاد کروایا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بھارت سے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرا کر دم لیں گے۔ اس موقع پر یوم تاسیس کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ خاور راجہ، 92 نیوز، برمنگم۔ راچ ڈل کے مقامی ہال میں آرائیں فاؤنڈیشن UK کی جانب سے سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں میئر راچ ڈل عاصم رشید، ممبر آف پارلیمنٹ سر ٹونی لائیڈ، ممبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر محمد افضل خان سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ راچ ڈل کے مقامی ہال میں آرائیں فاؤنڈیشن UK کے وائس چیئرمین میاں محمود الحسن کی جانب سے سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں مقررین نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا انڈیا سے میچ جیتنے پر خوشی کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر سابق رکن قومی اسمبلی اعجاز الحق کا کہنا تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ سر ٹونی لائیڈ اور افضل خان کے خیالات سن کر خوشی ہوئی۔ پاکستان کو برطانیہ میں آپ لوگ ہم سے بہتر انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں پاکستان کے لیے بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری اکانومی کا بیک بون ہے، اور ان کے جو خدشات تھے اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے، ملکی حالات کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے، کرکٹ میچ جیتنے کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے۔ اور میں راچ ڈل کے ساتھ ایک بڑا پرانا تعلق ہے، ان لوگوں کے ساتھ میرے بڑے پرانے تعلقات ہیں، سب کے ساتھ جتنے دوست یہاں پر ملے ہیں کچھ دور دور کے علاقوں سے آئے ہیں۔ رکن برطانوی پارلیمنٹ افضل خان کا کہنا تھا کہ اعجاز الحق کے ساتھ پاکستان، افغانستان اور کشمیر بارے بات چیت ہوئی، اور اس سے بڑھ کر کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے لوکل پارلیمنٹیرین گریٹر مانچسٹر سے یہاں کے کاؤنسلرز، بزنس کمیونٹی سب تھے، تو الٹیمیٹلی ہماری یہی خواہش ہے کہ ایک تو پاکستان کے اندر اچھی مضبوط حکومت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ جو ہمارے مسائل ہیں اسٹیبلٹی افغانستان کے حوالے سے یہ بھی بہت ہی ضروری ہے۔ رکن برطانوی پارلیمنٹ سر ٹونی لائیڈ کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان مضبوط تعلقات استوار ہیں، ہم مل کر رہنے کے لیے اس دنیا کو بہتر بنائیں گے۔ So within that context, it's always a pleasure to have a guest of this magnitude. But can I also say, of course, that we live in very troubled times. The situation in Afghanistan still has to consolidate. We know this brings pressure on Pakistan. We know it brings pressure around the world. One of the things I have called for. راچ ڈل کونسل کے میئر کونسلر عاصم رشید کا کہنا تھا کہ حسن اتفاق ہے کہ سابق صدر جنرل ضیاء الحق نے پاکستان اور بھارت کے درمیان باہمی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کرکٹ کھیل کا سہارا لیا اور پاکستان کو تاریخی فتح ہوئی، اور ان کے صاحبزادے اعجاز الحق ہمارے ساتھ ہیں۔ اعجاز الحق صاحب کو میں آج راچ ڈل میں ویلکم کہتا ہوں۔ راچ ڈل سائبل کے ساتھ ٹوین سٹی بھی ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ اعجاز الحق صاحب جو ہیں ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، ایکسپیرینس پارلیمنٹیرین ہیں. ہمارے مسائل کو لے کے وہ پاکستان واپس جائیں گے اور گورنمنٹ آف پاکستان کو انپٹ دیں گے. اس کے علاوہ اعجاز الحق صاحب جو ہیں ان کا ایک جو بہت ہی ایکسپیرینس ہے ایز اے ایکس اوورسیز منسٹر، تو اس لیے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو سمجھتے بھی ہیں. 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ ہم سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق کو راچ ڈیل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ واپس جا کر حکومت پاکستان سے اوورسیز کے مسائل پر ضرور بات چیت کریں گے. راچ ڈیل میں آرائی فاؤنڈیشن UK کے چیپٹر کو لانچ کیا گیا، جس میں ہمارے مہمان خصوصی میاں اعجاز الحق صاحب تھے، اور ہم اب دلی طور پر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آرائی فاؤنڈیشن UK جو کمیونٹی کے مسائل ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے حل کرے گی اور مزید آگے لے کر چلے گی. اعجاز الحق صاحب کی دعوت ہوئی ہے. آج انہوں نے یہاں بہت سے پاکستانی ساہیوال کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی ہے اور بتایا ہے کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج پاکستان میچ جیت گیا ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں، لیکن زیادہ تر یہاں اوورسیز پاکستانیز اور ان کا کیا کام اور ان کی کیا اہمیت ہے پاکستان میں، اس کی باتیں کی گئی ہیں. 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے وائس چیئرمین آرائی فاؤنڈیشن چودھری محمود الحسن نے تقریب کے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا. راچ ڈیل کے تمام دوست جو کاروباری ہیں اور بڑے بڑے یہاں پہ MPAs مانچسٹر سے، MPA راچ ڈیل سے، میئر راچ ڈیل سے، کونسلر صاحبان اور تمام کمیونٹی کے جتنے بزنس مین ہیں سب ماشاءاللہ یہاں پہ آئے اور بہت انجوائے کیا ہے اعجاز الحق صاحب نے، اور انشاءاللہ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق کی طرف سے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے کردار ادا کرنے کو سراہا گیا. تقریب میں ممبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر محمد افضل خان، ڈپٹی لیڈر آف دی کونسل عدالت علی، حافظ عبد المالک PTI برطانیہ کے سینئر نائب صدر ملک عمران خلیل، سابق لارڈ میئر مانچسٹر عابد چوہان، مقامی کونسلرز، سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کے علاوہ اسکاٹ لینڈ سے چیئرمین آرائی فاؤنڈیشن شاہد فاروق اور آرائی فاؤنڈیشن کے بانی ممبر چودھری خالد پرویز نے شرکت کی. راجہ واجد، 92 نیوز، راچ ڈیل، گریٹر مانچسٹر. لیجنڈ پاکستانی فلم سٹار جاوید شیخ نے نیوزی لینڈ کے خلاف شاندار جیت کے بعد 92 نیوز کے لیے خصوصی ویڈیو پیغام میں کہا کہ آج ہم نے بھاگنے والوں سے بدلہ لے لیا، اب انگلینڈ کا نمبر مار کھانے کا ہے. مزید دبئی سے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا. یہ ہمارا بدلہ تھا نیوزی لینڈ سے. نیوزی لینڈ جو بغیر کھیلے ہوئے پاکستان سے چلا گیا تھا، آج وہ غصہ پورے پاکستانیوں کے اندر تھا اور پلیئر کے اندر بھی تھا، اور الحمدللہ اللہ میاں نے ہماری عزت رکھی اور اس وقت اب ہم 4 پوائنٹ پہ سب سے اوپر ہیں اور ہمارا حریف سب سے نیچے ہے. اوبویسلی سارے پلیئر ہمارے بہت اچھے ہیں، پوری ٹیم بہت مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ہم ورلڈ کپ پاکستان لے کے جائیں. سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید خان کی جانب سے امریکہ کے دورے پر آئے پاکستان کے ایک نمائندہ وفد کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا. وفد میں پاکستان کی سینٹ اور قومی اسمبلی کے اراکین، ججز اور دیگر محکموں کے حکام شامل تھے. مزید تفصیلات خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں. ڈیجیٹل اکانومی کے مسائل پر بات چیت کے لیے امریکہ آئے پاکستانی وفد کے اعزاز میں واشنگٹن میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے ظہرانہ دیا. وفد میں پاکستان کی سینٹ اور قومی اسمبلی کے اراکین، ججز اور دیگر محکموں کے حکام شامل تھے. سفیر پاکستان نے وفد کے اراکین کو دو طرفہ پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا. ڈاکٹر اسد مجید خان نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں پاکستانی امریکی کمیونٹی کے اہم کردار پر بھی روشنی ڈالی. انہوں نے وفد کو پاکستان اور امریکہ کے درمیان سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات، خاص طور پر IT سیکٹر کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا. بریفنگ کے دوران سفیر پاکستان نے پاکستانی برآمدات کو بڑھانے کے لیے IT سیکٹر کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا. سفیر پاکستان نے پاکستان میں IT سیکٹر کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے جامعہ حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن، امریکہ. میاں محمد نواز شریف کے پولیٹیکل سیکرٹری حنیف خان کے اعزاز میں پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب کے سینئر نائب صدر محمود الحق ٹوکر کی جانب سے ظہرانہ دیا گیا، جس میں دیگر عہدیداروں اور ممبران نے شرکت کی اور میاں محمد نواز شریف سے اظہار یکجہتی کیا. مزید تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں.
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर महमूदुल हक डोगर की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में शुराका ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी का खैर मुकदम किया और कहा कि सऊदी अरब भर में मुस्लिम लीग नून के लाखों वर्कर्स मौजूद हैं जिनको मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म बनाया जा रहा है ताकि आइंदा इलेक्शन में वो पार्टी का भरपूर अंदाज में साथ दे सकें। ज़ोहराने से मुस्लिम लीग नून मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर शेख सईद अहमद और महमूदुल हक डोगर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है और अवाम समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान को तमाम तर चैलेंजेस से निकाल सकती है। इस मौके पर हनीफ खान ने तमाम ओहदेदारों और मेंबरान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो दिन दूर नहीं जब नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क एक बार फिर तरक्की की जानिब गामज़न होगा। मुस्लिम लीग नून इटली की जानिब से वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इटली भर से बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान की कन्वेंशन से इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, नूरुल हसन तनवीर, अली जाहिद हामिद, बैरिस्टर अमजद मलिक समेत दीगर रहनुमाओं ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। मुल्क में जारी महंगाई, मुआशी और इक्तसादी सूरत हाल पर एहतजाजी रैली का इनेकाद भी किया गया। तफसीलात देखते हैं तनवीर इरशाद की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून इटली की जानब से इटली के शहर रोरीतो में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें इटली भर से बड़ी तादाद में लीगी कारकुन काफिलों की सूरत में शरीक हुए। जबकि कन्वेंशन से पहले मुल्क भर में जारी महंगाई, बेरोजगारी, माशी बहरान और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ रैली का भी इनेकाद किया गया, जिसमें कारकुनों ने PTI हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मिलान से चेयरमैन मुस्लिम लीग नून इटली मियां असलम ने बड़े काफिले के साथ कन्वेंशन में शिरकत की। वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून ओवरसीज एंड इंटरनेशनल अफेयर इसहाक डार ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ओवरसीज पाकिस्तानियों को सेनेट पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना चाहती है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि मुल्क में मौजूद हुकूमत के पास ना तजर्बा था। इसहाक डार ने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास ना तजर्बा था और ना ही तैयारी की गई थी। नौकरियां देने की बजाय बेरोजगारी और कर्जों में होशरुबा इजाफा हुआ है, जबकि हर चीज पर यू टर्न लिया गया है। ओ भाई, पाकिस्तान को कहां लेके चले गए आप लोग? और ना इनका तजर्बा था, ना इनकी तैयारी थी। ये एक फ्रॉडुलेंट एक इनका सारी अप्रोच थी, एक सबज भाग दिखाए और हर चीज के ऊपर यू टर्न लिया और सबज भाग दिखाए और हर चीज के ऊपर यू टर्न लिया इन्होंने। आज आप देखिए कि पाकिस्तान किधर खड़ा है। आज पाकिस्तान में लोग अपने बच्चों के लिए दो की रोटी नहीं है। आप मुझे उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है पाकिस्तान में। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ, बैरिस्टर अमजद मलिक, जनरल सेक्रेटरी ओवरसीज अफेयर्स नूरुल हसन तनवीर और अली जाहिद ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलियात फराहम की हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन में तारकीन वतन को नुमाइंदगी दी गई है और अब भी मुस्लिम लीग नून ने पार्लियामेंट में ओवरसीज के लिए नशिस्तों की बात की है। इस हवाले से जल्द ओवरसीज कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा, जिससे मरियम नवाज खिताब करेंगी। सदर मुस्लिम लीग नून इटली चौधरी खालिद महमूद गोंदल ने कहा कि मुस्लिम लीगी कारकुन अपने कायद नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो और खिदमत को वोट दो के बयानिए पर खड़े हैं। इधर कायद का जो ये बयानिया है कि वोट को इज्जत दो और खिदमत को वोट दो, उसमें हमारी हमायत की है और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। आज आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया है कि कितनी खलकत थी इधर। उन्होंने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी और मुहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि सैयद अली गिलानी के नारे मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान हमारा है, जबकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पाकिस्तानी दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने का कर्ज हम चाहें भी तो कभी नहीं उतार सकते। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान हमारा है। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान हमारा है। मैं उनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और पूरी पाकिस्तानी कौम को उनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करना चाहती है। और इसके साथ साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, उनकी खिदमत को उनका कर्ज तो हम सारी जिंदगी उतार ही नहीं सकते। मुस्लिम लीग नून इटली के रहनुमा चौधरी अजमल हुसैन गुठरियाला ने कहा कि कौम के पास वक्त है कि वो नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ खड़ी हो जाए। कायद को अगर आप प्यार करते हैं तो देखिए हमारे कायद का ये पैगाम है कि हमें गाली का जवाब हमने फूलों से देना है, हमने गाली का जवाब गाली से नहीं देना। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग यूथ विंग यूरोप ज़हीरुद्दीन जफर ने कहा कि खालिद महमूद गोंदल ने अपनी मोहब्बत और काविशों से तमाम लीगी कारकुनों को मुतहद कर दिया है। यही वो साथी थे, यही वो हमारे शेर थे, यही वो हमारे भाई थे
کہ چند لوگوں نے ہم دونوں کو آپس میں، ہم سب کو آپس میں بانٹ دیا ہوا تھا. آج الحمدللہ وہ فاصلے ختم ہوئے. اس میں بہت سے بھائیوں کا کردار ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مسلم لیگ نون اٹلی کے چیئرمین میاں اسلم، جنرل سیکرٹری راشد بھٹی، چودھری الطاف رانجھا، چودھری دلشاد مون، چودھری عمران روم عمرہ، اعظم گوندل اور چودھری آصف کامران گوندل نے بھی تقریب سے خطاب کیا. پروگرام کے اختتام پر کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی اور محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے احصال ثواب کے لیے دعا بھی مانگی گئی. تنویر ارشاد، 92 نیوز، رویرتو، اٹلی. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ایکسپو 2020 دبئی کا دورہ کیا. اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علیم خان، متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفیر افضال محمود، قونصل جنرل حسن افضل خان اور ڈائریکٹر پاکستان پیویلین رضوان طارق بھی ان کے ہمراہ تھے. مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں. متحدہ عرب امارات کے دورے پر آئے گورنر سندھ عمران اسماعیل کا ایکسپو 2020 کا دورہ. اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علیم خان، متحدہ عرب امارات میں مندوب پاکستانی سفیر افضال محمود، قونصل جنرل حسن افضل خان اور ڈائریکٹر پاکستان پیویلین رضوان طارق بھی ان کے ہمراہ تھے. پاکستانی سفیر افضال محمود اور ڈائریکٹر پاکستان پیویلین رضوان طارق نے گورنر عمران اسماعیل کو پیویلین کے حوالے سے بریفنگ دی. گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک کرائرز کے متنوع ترین خطوں میں سے ایک ہے. پاکستان پیویلین کے ڈیزائن میں جغرافیائی، آب و ہوا، ثقافتی اور نسلی عکاسی فقید المثال ہے. گورنر سندھ عمران اسماعیل کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے معروف بصری فنکار کے ڈیزائن نے ایکسپو کے منتظمین اور زائرین کو حیرت میں ڈال دیا ہے. پہلے دن 8,000 جبکہ پہلے ہی ہفتے میں 55,000 زائرین کا پاکستان کا پیویلین دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان ایک منفرد تاریخی حیثیت رکھتا ہے. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ایکسپو دبئی میں پاکستان پیویلین کو ایک درخشاں ستارے کے طور پر کامیاب کرانے کے جدوجہد میں پاکستان کے سفیر افضال محمود، قونصل جنرل حسن افضل خان، ڈائریکٹر پاکستان پیویلین رضوان طارق اور تمام پاکستان پیویلین کے منتظمین اور سٹاف کو خراج تحسین پیش کیا. ورلڈ کپ کے ساتھ ساتھ دبئی میں فیشن اور شعبے سرگرمیاں بھی شروع ہو گئیں. دبئی میں دنیا میں پہلی بار ڈیزرٹ سفاری میں خلیج فیشن ویک کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے دبئی میں شو کے منتظمین کی جانب سے معروف فلم سٹار اور ماڈل نازیہ ملک کے ہمراہ پریس کانفرنس کی گئی، جس میں فیشن ویک میں ہونے والی سرگرمیوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں. دبئی کے صحراؤں میں فیشن کے جلوے، خلیج فیشن ویک کی تمام تیاریاں مکمل. 11 نومبر کو ڈیزرٹ سفاری میں خلیج فیشن ویک کا انعقاد کیا جائے گا. فیشن ویک کے منتظمین نے معروف ماڈل نازیہ ملک اور سپانسرڈ کمپنیوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اور میڈیا کو بریفنگ دی. خلیج فیشن ویک کی خاص بات یہ ہوگی کہ اس میں پاکستانی کلچر کو متعارف کرایا جائے گا. ماڈلز ریمپ پر پاکستانی لباس پہن کر جلوے بکھیریں گے. میڈیا بریفنگ میں بتایا گیا کہ شو کے برانڈ ایمبیسیڈر عثمان اعظم خان ہوں گے، جبکہ شو کو ڈائریکٹ زمان خان کریں گے. شو آرگنائزر معروف ٹک ٹاکر سٹار عمر خان مسٹر 2020 دبئی کا 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میں ایسا منفرد کرنا چاہتا ہوں جس سے پاکستان کا نام روشن ہو، اپنی تہذیب شلوار قمیض کو دنیا کے سامنے پیش کر سکوں. خلیج فیشن ویک کا ہم نے اناؤنسمنٹ کر دیا، پریس کانفرنس ہوا، بہت سکسیس ہوا، بہت لوگ آئے، میڈیا کا شکر گزار ہوں. تو انشاءاللہ آگے بہت کچھ ہم کرنے والے ہیں، نئے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آئیں گے. عمران خان تو برانڈ ہے تو وہ خود پوری دنیا میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن میں بھی ایک چھوٹا سا کوشش کر رہا ہوں کہ دبئی میں انشاءاللہ فرسٹ ٹائم پوری دنیا میں کبھی ہوا نہیں جو میں ابھی ڈیزرٹ سفاری میں ایک فیشن شو کرنے والا ہوں، جس میں اسپیشلی میرا فوکس ہے شلوار قمیض پہ. خلیج فیشن شو کے دوران انٹرٹینمنٹ کا تڑکا بھی ہوگا. گلوکار پشتو اور اردو میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. جیتنے والے ماڈلز کو مسٹر خلیج اور مس خلیج کے خطاب سے نوازا جائے گا، جبکہ ماڈلز کو 10,000 درہم کی خطیر رقم بھی انعام کے طور پر دی جائے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام پذیر ہوا. باخبر رہیے، دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.